بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ میں فقیر قادری گدائے چشتی محمد عمران رضوی کولکاتہ۔ آج کی یہ نشست سورہ مزمل شریف کی سہ روزہ زکوٰۃ کے تعلق سے ہے۔ یہ زکوٰۃ باموکل ہے اور محض 3 شب میں ادا کی جائے گی۔ یہ ابتدائی زکوٰۃ ہے ہمارے یہاں، لیکن بہت ہی عمدہ زکوٰۃ ہے۔ تو ہمارے وہ احباب جنہوں نے سورہ یاسین شریف کی ریاضت کر لی ہے اور نعت علی شریف سے فارغ ہو گئے ہیں، اس کی زکوٰۃ سے آیت کتب کی ریاضت کر لی ہے یک روزہ، اور درود کبریت احمر وغیرہ سے فارغ ہو چکے ہیں، اور جو ابتدائی درود کا صیغہ جو میں بتاتا ہوں، المستغاث الی حضرت اللہ تعالی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ان سے فارغ ہو چکے ہیں۔ تو اب آپ سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ کی طرف آپ توجہ کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو توفیق دے۔ یہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے، سورہ مزمل ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اور قرآن مقدس کی ایک عظیم الشان صورت ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی سہ روزہ زکوٰۃ جو میرے طریقے پر ہے اس کا میں تفصیلی بیان کروں، ضروری سمجھتا ہوں کہ اس صورت کے کچھ جو اس کے مضامین ہیں اس تعلق سے مختصر کچھ گفتگو کر لوں۔ تو دیکھیں، یہ واحد قرآن مقدس کی یہ واحد وہ صورت ہے جس میں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شب و روز عبادات اور ان کے اذکار کا اور قیام اللیل اور تہجد وغیرہ کا بیان اس صورت میں تفصیل سے ہوا ہے۔ اس کے شروع میں قم اللیل الا قلیلا فرما کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر نماز تہجد فرض قرار دیا تھا، اور شروع میں یہ حکم تھا قم اللیل الا قلیلا کہ رات کے کچھ حصے میں آرام کرے، اور پھر آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ، نصفہ او انقص منہ یا او زد علیہ، یا اس میں کچھ زیادہ کر لے، آدھی رات سے کچھ کم یا آدھی رات سے کچھ زیادہ آپ قیام میں گزارے۔ تو قم اللیل الا قلیلا فرما کر تہجد کی نماز یعنی قیام اللیل یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر فرض قرار دیا گیا تھا، اور یہ حکم تقریباً 1 سال تک رہا۔ تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ اس میں حکم یہ تھا کہ قم اللیل الا قلیلا، آپ رات کے کچھ حصے میں آرام کریں، اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ شب بیداری کریں، قیام اللیل کریں، رب کے حضور کھڑے ہو کر کے آپ نماز تہجد ادا کریں اور اس میں قرآن آپ پڑھیں۔ تو یہ حکم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کو بھی تھا۔ اب صحابہ میں بعض وہ تھے کہ جن کو آدھی رات یا 2/3 رات کا اندازہ نہیں ہوتا تھا، تو وہ اس ڈر سے کہ واجب کی مقدار سے کچھ کم نہ ہو جائے وہ پوری رات جو ہے وہ قیام میں گزارتے، قیام اللیل کرتے، حتیٰ کہ ان کے پاؤں سوج جاتے۔ تو یہ سلسلہ 1 سال تک چلتا رہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پر کرم فرمایا، اور اسی صورت کی آخری آیت کا جو یہ حصہ ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، کہ اس سے یہ فرما کر آپ نے امت محمدیہ پر تہجد کی فرضیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے منسوخ فرما دی۔ اب اس کے بعد جو ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ تہجد جیسے پہلے فرض تھا، بعد میں بھی ویسے ہی یہ فرض رہا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اس آیت کے تحت جو کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر غالباً 79 ہے، تو اس آیت کے تحت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تہجد کی فرضیت باقی رہی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا کہ اس نے امت محمدیہ پر نماز تہجد کی فرضیت جو ہے وہ منسوخ فرما دی، اور بعض مفسرین کا قول اس میں یہ آیا ہے کہ پنجگانہ نماز کی فرضیت کے بعد جو ہے نماز تہجد کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ تو بہرحال یہ اس صورت کا خاص مضمون ہے، اور اس کے ساتھ اس صورت میں یہ بھی فرمایا گیا کہ رات کے حصے میں جو ہے وہ آپ
قیام کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوں، کیونکہ رات کے وقت عبادت کرنا یہ زیادہ موافقت کا سبب ہوتا ہے، اور اس میں زیادہ دل جمعی سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے۔ تو اس طرح کے مضامین اس صورت میں ہیں، اور یہ قرآن مقدس کی بہت ہی عظیم الشان صورت ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس صورت کے بہت بڑے عامل گزرے ہیں، اور آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ غنائے ظاہری اور باطنی کے لیے فقیر عشاء کی نماز کے بعد 40 مرتبہ ہر شب اس کو پڑھتا ہے۔ تو یہ آپ کا تا حیات یہ آپ کے معمول میں رہا، اور بے شمار بزرگان دین اس کے عامل گزرے ہیں، اور سورہ مزمل شریف کے فیوز و برکات سے خود بھی مالا مال ہوئے، اور عوام الناس کو اور مخلوق خدا کو خوب فیض پہنچایا ہے۔ تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غنائے ظاہری اور باطنی کے لیے، حصول دولت وغیرہ کے لیے، دولت دنیا کے لیے، اپنے مریدوں کے لیے، اور دولت دین کے لیے بھی، غنائے ظاہری اور باطنی، غنائے قلب، تمام قسم کے غنا کے لیے، چاہے اس کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے ہو، اس کے لیے آپ اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو اس صورت کی بہت تاکید سے تعلیم فرماتے تھے۔ تو آپ میں سے اس سے پہلے کہ میں اس کی زکوٰۃ کا طریقہ بتاؤں، اگر میری یہ کلپ وہ لوگ سن رہے ہیں جو کہ زکوٰۃ وغیرہ کے جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتے ہیں، یا یہ ایک عام لوگوں کے لیے ہے بھی نہیں، بلکہ یہ عاملین کے طرز پر جو چیزیں میں بتاتا ہوں، جب زکوٰۃ کے تعلق سے کوئی چیز بتاؤں گا تو وہ خاص عاملین کے طرز پر ہوگا، اور کوئی اگر وظیفہ بتاتا ہوں تو وہ سب کے لیے ہے۔ تو جو لوگ عاملین کے طرز پر اس طریقے سے زکوٰۃ وغیرہ نہیں نکالنا چاہتے، اور چاہیے بھی نہیں ہر کسی کو، تو عام لوگوں کے لیے میں ان کو ایک روحانی تحفہ ہے میری طرف سے کہ آپ سورہ مزمل شریف کو ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھ لیں، فجر کے بعد 1 مرتبہ، ظہر عصر مغرب کے بعد 1 مرتبہ، عشاء کے بعد 3 مرتبہ۔ اس طریقے سے جو بندہ بھی پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں بے پناہ برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے گا، اور اس کے سب کام غیب سے بن جائیں گے۔ دیکھیں، ہر صورت یا ہر آیت یا ہر اسم کے بارے میں جب یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کا کام بن جائے گا، تو یہ واقعی اس تعلق سے یہ بات حق ہوتی ہے۔ اب ایسا نہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ تمام قسم کے وظیفے کو کر پائے، تو ممکن نہیں ہے۔ اس لیے قدرت کی طرف سے اور اس کی قسمت میں، اس کی تقدیر میں جس وظیفے سے اس کو فیض پہنچنا مقدر ہوتا ہے، تو وہ اسی وظیفے کی طرف، اسی آیت کی طرف، اسی صورت کی طرف اس کا رجحان ہوتا ہے، پھر وہ پڑھتا ہے، اس کو فیض ملتا ہے۔ تو اس لیے اس میں یہ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر صورت یا ہر آیت یا ہر اسم کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اب اس کو پڑھے کام ہو جائے گا۔ بالکل یہ حق بات ہے، لیکن اس کی وجہ وہی ہے کہ مختلف الانواع جو ہے وہ کہنا چاہیے وظائف ہیں، اور اسماء الہی ہے، اور سورت قرآن ہے، یہ لوگوں اور مختلف طریقے بھی ہیں۔ تو ہر قسم کے مختلف بے شمار لاکھوں کروڑوں قسم کے لوگ بھی ہیں، ہر کسی کا اپنا الگ الگ مزاج بھی ہے۔ تو کس کے مزاج میں، کس کی طبیعت میں کون سا چیز بھا جائے، اور کس کے لیے کون سا چیز موافق ہو، اس لیے یہ قدرت کی طرف سے یہ چیزیں ہیں، اور عاملین نے اپنے طرز پر اجتہادی طور پر جو ہے قرآن مقدس کی بہت ساری صورتوں کو، ان کی آیتوں کو اس کو بیان کیا، اس کے خواص بیان کیے، اور اس تعلق سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت ہی جامع اس تعلق سے آپ نے گفتگو کی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی حزب البحر شریف کی شرح اور اس کے خواص کے تعلق سے جب نشست ہوگی تو اس میں اس کا بیان ہوگا۔ تو سورہ مزمل شریف کی جو خصوصیت ہے وہ بے پناہ ہے، یہ غنائے ظاہری اور باطنی، غنائے قلب کے لیے بہت ہی عمدہ ہے، اور یہ ایک خزانہ ہے، یہ ایک خزانہ ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اچھا، اس کی تفسیر کا انشاءاللہ تبارک و تعالی الوفاق کی 3 یا 4 قسط میں یہ مضمون میں اشارہ کر دوں گا، اور اس کے تفسیر کے تعلق سے کچھ مزید اس میں ڈیٹیل اضافہ کر کے وہاں لکھ دیا جائے گا۔ اب میں آتا ہوں اصل موضوع کی طرف کہ اس کی زکوٰۃ 6 روزہ ہے، 3 روزہ زکوٰۃ ہے۔ پہلے اجازت حاصل کریں اپنے مرشد سے یا اپنے استاد سے،
اور 3 روز قبل اتوار کے دن سے آپ ترک جمالی کریں، اتوار، پیر، منگل، پھر جب بدھ کا دن آئے تو اس دن آپ کو روزہ رکھنا ہے، 3 دن مسلسل روزہ رکھنا ہے، بدھ، جمعرات، جمعہ، اور یہ 3 دن کا عمل ہے، یعنی 3 شب کا عمل ہے۔ بدھ کے دن آپ روزہ رکھیں گے اور بدھ کے دن نماز سے فارغ ہو کر کے، صبح کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ مشتری کی ساعت میں، صبح کے وقت مشتری کی ساعت میں سورہ مزمل شریف کو ایک کاغذ پر دائرے کے اندر لکھیں گے، یا دائرے کی شکل میں آپ لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد باہر سے دائرہ لگا دیں، یا پہلے دائرہ بنا لے کے اندازے سے، اور اس کے اندر سورہ مزمل شریف کو آپ لکھ لیجئے۔ تو اس کی پریکٹس آپ پہلے کر کے آپ رکھ لیجئے گا، اور بعد میں پھر اسی اندازے سے آپ لکھ لیں۔ دائرے کے اندر لکھنا ہے، اور جہاں پر سورہ مزمل شریف ختم ہو اسی سے متصل آپ کو یہ عزیمت لکھنی ہے، اللہم انی اسألک تسخر لی خدام ہذہ السورۃ الشریفۃ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ لکھنے کے بعد اس کاغذ کو آپ قرآن مقدس میں جہاں سورہ مزمل شریف ہے وہاں پہ آپ اسی صفحے پہ اس کو رکھ کے اور قرآن مقدس میں رکھ چھوڑیں۔ اس کے بعد پھر جب پورا دن گزاریں، افطار کریں، پھر اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھیں، کوشش کریں کہ تمام نمازوں کو باجماعت آپ ادا کریں۔ پھر عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کے جو اوراد و وظائف ہیں معمولات سے فارغ ہو لیں اور تھوڑا کھانا کھا لیں، پھر کچھ آرام کر لیں، لیٹ جائیں، خواہ نیند آئے یا نہیں آئے لیٹ جائیں۔ اس کے بعد تھوڑا آرام کرنے کے بعد پھر اٹھیں اور تازہ وضو بنائیں، اگر کھانے سے بہت زیادہ وقفہ ہو گیا تو غسل بھی کر لیں، کھانے کے فوراً بعد غسل کرنا یہ صحت کے لیے مضر ہے، تو غسل بھی کر سکتے ہیں، ورنہ وضو بنا لیں، پھر حجرے میں داخل ہوں۔ اچھا، حجرہ ایسا ہو، یہ کوشش کریں، یہ کچھ ضروری نہیں ہے اس عمل کے لیے، لیکن میں بتا دیتا ہوں کہ اگر ہو سکے اس کی پابندی، کہ اس حجرہ میں 3 شب اور روز آپ کے علاوہ کوئی بھی داخل نہ ہو، اگر ایسا پاسبل ہو سکے تو، ورنہ یہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا آپ کر پاتے ہیں یا ایسا آپ کا حجرہ ہے تو یہ بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی عمدہ ہوگا آپ کے لیے، یہ کریں۔ اور اس حجرہ میں 3 وقت آپ کو خوشبو روشن کرنا ہے، بخور، کوئی بھی عمدہ سا بخور اس میں آپ روشن کرنا ہے 3 وقت۔ ایک صبح کی نماز سے قبل، یعنی فجر کی نماز سے قبل، یعنی کہ اذان ہو جائے یا اذان کے وقت جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جائیں، سنت پڑھ لیں تو سنت پڑھ کر کے روشن کر دیں، یا سنت سے پہلے روشن کر دیں، اذان کے پہلے، اذان کے بعد۔ صبح کی نماز فرض نماز کے پہلے روشن کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور عصر کی نماز کے بعد روشن کرنا ہے، اور تیسرا جب آپ یہ سورہ مزمل شریف کو پڑھنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں تو اس وقت آپ کو روشن کرنا ہے۔ اچھا، یہ جو میں نے 2 وقت بتایا، صبح کی نماز سے قبل اور عصر کی نماز کے بعد بخور روشن کرنا ہے، اس میں بھی میں آپ کو ایک سہولت یہ بتا دوں کہ اگر یہ نہیں ہو پائے، کسی سے اگر چھوٹ گیا یا بھول گیا یا کسی بھی وجہ سے رہ گیا، تو اس سے عمل میں کوئی خرابی نہیں ہوگی اور عمل سے اس کا ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، اس حجرے کی روحانیت کے لیے اور اس حجرے کو اس جو سورہ مزمل شریف کی جو صورت مثالیہ ہے اس کی موافقت کے لیے اور اس سے انسیت پیدا کرنے کے لیے بخور روشن کرنے کو میں بتاتا ہوں، تو اگر یہ ہو سکے تو بہت عمدہ ہے، ورنہ کم از کم عمل شروع کرنے سے قبل بخور ضرور روشن کریں، حجرہ کو معطر کریں اور اپنے کپڑوں میں عطر لگائیں، خوشبو بسائیں، مصلی پہ کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل ادا کریں، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں، نماز سے فارغ ہو کر اس نماز کا ثواب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیلہ بنائیں اور عمل میں کامیابی کے لیے دعا کریں۔ اس کے بعد آپ اپنا حصار کریں، 4 کل آیت الکرسی پڑھ کے حصار کریں، یا آیت کتب 7 مرتبہ پڑھ لیں، یا حصار کتبی پڑھ لیں، یا جون سا بھی حصار آپ کو پتہ ہو یا آپ کے معمول کا ہو اس کو آپ کر سکتے ہیں۔ حصار کرنے کا جو طریقہ ہے، مختلف طریقے ہیں۔ اگر آپ کچی زمین پہ آپ یہ عمل کر رہے ہیں، چونکہ یہ باموکل عمل ہے، اس لیے اس میں ایسا حصار
جو چاقو کے ذریعے کیا جاتا ہے دائرہ کی شکل میں، اس حصار سے بھی آپ خود کو محفوظ کر سکتے ہیں، اور کسی ایسی جگہ پہ پڑھ رہے ہیں جہاں پہ دائرہ کھینچنا پاسبل نہیں ہے، جیسے زمین جو ہے وہ ٹائلز والا ہے یا کوئی کارپیٹ کے اوپر آپ بیٹھ کر کے پڑھ رہے ہیں، تو اس میں اس حصار کی گنجائش نہیں ہے، تو وہاں آپ سورہ کہنا چاہیے آیت کتب 7 مرتبہ یا حصار کتبی 7 مرتبہ یا کم از کم 4 کل آیت الکرسی وغیرہ یہ پڑھ کے دونوں ہتھیلی پہ دم کرے اور اپنے پورے وجود میں پھیر لیں. یہ انشاءاللہ تعالی حصار ہو گیا، آپ اطمینان رکھیں گے حصار ہو گیا آپ کا. ٹھیک ہے. عمل چونکہ باموکل ہے اس لیے دوران قرت آپ کو معمولی سی ہیبت ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہیبت عمل میں کامیابی کی نشانی ہوگی. اس طریقے سے آپ کو موکلین کے حاضر ہونے کے مختلف نشانیاں بھی مل سکتی ہے. ہر کسی کو الگ الگ نشانیاں ہوتی ہیں. زیادہ تر آوازیں آتی ہیں اور یہ آواز چھت سے یا دروازے سے آ سکتی ہے. اس طرف آپ کو التفات نہیں کرنا ہے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اس میں اور بھی بہت سارے علامات ہیں، اس کو بتانا مقصود نہیں ہے کہ یہ پھر ایک دوسری بات ہو جائے گی. اور میرا ایسا مزاج اور میرا اس طریقے سے طریقہ نہیں ہے کہ عمل کے دوران جو چیزیں پیش آتی ہیں اس کو کھول کھول کر اس طریقے سے بیان کیا جائے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ ہر کسی کے ساتھ، ہر بندے کے ساتھ جو معاملات دوران عمل یا چلہ جو پیش آتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے. یہ کوئی بالکل یونیفارم نہیں ہے، ایک بالکل ایک فریم کے جیسا کہ یہ ایسا جو بتا دیا گیا ہے تو ایسا ہی ہوگا اور ہر کسی کے ساتھ ایسا ہی ہوگا. یہ ضروری نہیں ہے. ہر بندے کی روحانیت الگ ہوتی ہے اور اس کے معاملات الگ ہوتے ہیں، تو ہر کسی کی روحانیت اور اس کی صلاحیت کے اعتبار سے اس کے ساتھ معاملات پیش آ سکتے ہیں جو کہ مختلف اور جدا ہوتے ہیں. عامل جو کتابوں میں عمل درج کرتا ہے وہ اپنے ایکسپیرینس کے اکارڈنگ وہ لکھ دیتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہی معاملہ ہر ایک عمل کرنے کے ساتھ، ہر ایک عمل کرنے والے کے ساتھ پیش آئے. تو یہ انشاءاللہ تعالی جو آپ کریں گے تو کرتے کرتے خود اس کا تجربہ ہو جائے گا، جیسا کہ میں اکثر کہتا ہوں. تو آپ اس کے بعد حصار پھر حصار کرنے کے بعد آپ مصلی پہ کھڑے ہو جائیں اور رجال الغیب کا سمت معلوم کریں. وہ جس سمت میں ہو اس طرف دست بدستہ سلام عرض کریں اور اس کے بعد آپ ان کو عقب میں رکھ کر یا دست چپ میں رکھ کر آپ بیٹھ جائیں دو زانوں، اور اس کے بعد آپ 7 مرتبہ درود تنجنا پڑھیں اور پھر تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ سورہ مزمل شریف شروع کریں اور 148 مرتبہ ایک ہی نشست میں آپ پڑھیں. اب اس میں شروع میں جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ شروع میں پڑھنا ہے، لیکن اس کے بعد ہر بار سورہ مزمل شریف شروع کرنے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 1 مرتبہ آپ کو پڑھنی ہے، یہ لازمی ہے. ٹھیک ہے. اس کا خیال رکھیں گے 2 زانو بیٹھے، جتنا آپ سے جتنی دیر بیٹھا جا سکے. پھر اس کے بعد آپ 4 زانو ہو جائیں. بے شک یا اگر بہت آپ تھک جائیں تو آپ کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن مصلی سے ہٹنا نہیں ہے. کھڑے بھی ہو سکتے ہیں پھر بیٹھ جائیں، کوئی حرج نہیں ہے. اور اس سے نشست میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ایک ہی نشست کہلاتا ہے. تو آپ کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، بیٹھ بھی سکتے ہیں. اور اس میں ایک چیز کا خیال رکھیں گے کہ جب 2 زانو آپ بیٹھتے ہیں تو ویسے بھی آپ کی کمر سیدھی ہوتی ہے، لیکن جب آپ 4 زانو بیٹھتے ہیں تو بہت سے لوگ جھک جاتے ہیں. تو جھکنا نہیں ہے. اور یہ ہمیشہ اس قاعدے کو یاد رکھیں گے، آپ کوئی بھی عمل کریں یا وظیفہ پڑھیں اس میں اپنی کمر کو آپ کو سیدھی رکھنی ہے. صبح کے وقت آپ نے جس کاغذ پر سورہ مزمل شریف کو دائرے کے اندر لکھا تھا اس کاغذ کو بھی پڑھائی کے دوران مصلی پہ سامنے رکھنا ہے اور نظر اسی پہ جمانی ہے. پھر اس کے بعد آپ جب 148 کی تعداد مکمل ہو جائے، تعداد کا گنتی کا خوب خیال رکھیں گے، کم یا زیادہ ہرگز نہ ہو. 148 مرتبہ پڑھنے کے بعد فوراً 7 مرتبہ وہی درود تنجنا پڑھیں. عمل مکمل ہوا، اس کاغذ پہ دم کر لیں، پھر اس کو قرآن مقدس میں وہی جہاں پہ سورہ مزمل شریف ہے وہاں پر رکھ کر کے چھوڑیں. پھر دوسرے شب بھی اسی طرح سے آپ کو عمل کرنا ہے. پھر تیسرے شب بھی اسی طریقے سے عمل کرنا ہے. 3 شب عمل کرنے کے بعد پھر ہفتہ کے دن وہ جو کاغذ ہے جس پہ سورہ مزمل شریف دائرے کی شکل میں لکھا ہے اس کاغذ کو اب یہ کرنا ہے کہ اس کا 2 طریقہ ہے. اگر آپ کے قریب میں دریا یا سمندر یا کوئی بڑا تالاب ہے
تو اس میں یہ کرنا کہ آپ کو 1.25 کلو آٹا لینا ہے، اس میں شکر ملانا ہے، تھوڑا لونگ، اس کو آٹے کو گوندھ کر کے اس کے اندر اس کاغذ کو جس پہ سورہ مزمل شریف آپ نے لکھا ہوا تھا، اس کاغذ کو کسی لوہے کے چھوٹے سے ٹکڑے میں یا پتھر کے بھاری ٹکڑے میں اس کو باندھ کر اس آٹے کے بیچ میں رکھ کر کے اس پورے آٹے کو دریا میں یا سمندر میں یا ایسے اس کو ڈالنا جہاں پہ مچھلیاں بکثرت ہو، ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ ڈالیں، بالکل سائیڈ میں نہیں ڈال دینا ہے، بالکل یقین کر لیں کہ وہ گہرائی میں جا کر کے بیٹھ جائے۔ اگر آپ کے قریب میں دریا نہیں ہے، سمندر نہیں ہے، تو آپ کا پھر طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کسی چڑی مار سے خوبصورت ایک خوشنما کوئی پرندہ خریدیں، اس پرندے کو خریدنے کے بعد اور خوش دلی سے خریدیں، اس کی جو وہ قیمت بتائے اس قیمت میں آپ دل میں یہ نہ لائیں کہ اس کی اتنی قیمت ہے اور وغیرہ، ایسا نہ سوچیں، بلکہ خوش دلی کے ساتھ اس کی قیمت ادا کریں۔ اس کو آپ خریدیں، خریدنے کے بعد یہ جو کاغذ ہے جس پہ سورہ مزمل شریف دائرے کی شکل میں لکھا تھا، اس کو آپ فولڈ کر لیں، اس کو موم جامہ کر لیں، یا لوہے کا خول ملتا تعویذ کا یا تانبے کا، اس کے اندر بھر دیں، اس کے اوپر موم لگا دیں، یا کپڑے میں سل لیں موم جامہ کر کے، ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے کر کے آپ اس پرندے کے داہنے بازو پر اس کو باندھ دیں، اور باندھنے کے بعد اس پرندے کو آپ آزاد کر دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ عمل مکمل، آپ سورہ مزمل شریف کے عامل ہو گئے۔ اب اس کو برقرار رکھنے کے لیے روزانہ 7 مرتبہ آپ کسی بھی وقت فجر کی نماز کے بعد یا بہتر ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ 7 مرتبہ اس کو ورد میں رکھیں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے موکلین غیبی طور پر آپ کی مدد اور نصرت کے لیے حاضر رہیں گے اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اور اس کا نقش آپ کسی کو بھی لکھ کر کے دیں گے تو وہ تیزی سے اثر کرے گا۔ باقی اس کے خواص بہت زیادہ ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خواص کے تعلق سے اور اس سے کام لینے کے طریقے سے بھی کبھی اتفاق ہوگا تو مضمون شائع کر دیا جائے گا، یا کہیں کسی کتاب میں آپ کو مل جائے تو وہاں سے بھی دیکھ کر کے آپ عمل کر سکتے ہیں۔ فقیر کو دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور میرے تمام احباب کو علم